بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کافرون مکی ہے اور یہ 6 آیتیں ہیں، نزول میں 18 ہیں اور ترتیب میں 109 ہیں۔ اس سورت کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین نے آپ سے استدعا کیا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور دوسرے سال ہم پھر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ جب پاکستانی حکومت ہوتی تھی سودا بازی کر لیتی، ان کو تو یہ چکوریاں آتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی سیاست ہے۔ اللہ نے اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو قیامت تک ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ قل فرمائیے یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کافر کہنا فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہے ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہے ہو سکتا ہے کبھی کافر ہو جائے۔ کافر کو کافر کہو گے، لیکن جو کافر مسلمان ہوا اس کو پھر کافر نہیں کہو گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک کافر بنانا ہے اور ایک بتانا ہے۔ ہم بناتے نہیں ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ کافر تو ہو چکا ہوتا ہے، اب بتانا ہمارا فرض ہے۔ اور کافر کو کافر نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھو کو اور پیشاب کو کھانا اور دودھ کہہ رہے ہیں، تو جیسے یہ ظالم کائنات ہے، اس طرح کافر کو کافر نہ کہنے والا بدترین کائنات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرمائیے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ یہ کیا عبادت ہے کہ 1 سال کرو گے اور اگلے سال نہیں کرو گے۔ ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت گزار ہوں ما عبدتم، جن کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اسمیہ سے اور ایک دفعہ فعلیہ سے نفی ہے، تاکید در تاکید۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت قتال کی آیات کے ساتھ منسوخ ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو کہیں کہ بس آپ اپنے دین کا خیال رکھیں، مجھے رہنے دیں، تو یہ اس وقت جب تبلیغ کا کورم پورا ہو جائے، اور جس قدر آپ کا فریضہ تھا آپ نے بتمام بیان فرما دیا۔ تو ہدایت مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، انک لا تہدی من احببت۔ محنت ہم کر سکتے ہیں، کسب کر سکتے ہیں، لیکن قلوب کو ہدایت سے لبریزنا یہ اللہ رب العالمین کی صنعت اور کاریگری ہے۔ یہ منصب آپ نے نبی الانبیاء اور رسول المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں ادھر وہ شعر لکھا ہے کہ اذا صافا صدیقک من تعادی فقد عاداک وانقطع الکلام۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مخلص دوست آپ کے دشمن کا پیارا بن جائے؟ یہ تو ایسا سمجھو کہ اس نے آپ کو جواب دے دیا۔ اور شیخ سعدی نے بھی کہا ہے بیک نفس کے در آمیخت یار با اغیار، بس یہ نہ مان دے کہ غیرت وجود من بکشد۔ جب میں اپنے محبوب کو دوسرے کی گود میں دیکھوں تو سمجھو کہ بس غیرت کا تقاضا ہے کہ میں جلس جاؤں۔ بخند گفت کہ من شمع جمع اے سعدی، مرا اذان چے کہ پروانہ خوش تن بکشد۔ لیکن اس نے ہنس کر کہا کہ سعدی ہم تو پروانے ہیں سب کے ہیں، کوئی رہے یا مرے۔ علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں ادھر وہ شعر لکھا ہے کہ اذا صافا صدیقک من تعادی فقد عاداک وانقطع الکلام۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مخلص دوست آپ کے دشمن کا پیارا بن جائے؟ یہ تو ایسا سمجھو کہ اس نے آپ کو جواب دے دیا۔ اور شیخ سعدی نے بھی کہا ہے بیک نفس کے در آمیخت یار با اغیار، بس یہ نہ مان دے کہ غیرت وجود من بکشد۔ جب میں اپنے محبوب کو دوسرے کی گود میں دیکھوں تو سمجھو کہ بس غیرت کا تقاضا ہے کہ میں جلس جاؤں۔ بخند گفت کہ من شمع جمع اے سعدی، مرا اذان چے کہ پروانہ خوش تن بکشد۔ لیکن اس نے ہنس کر کہا کہ سعدی ہم تو پروانے ہیں سب کے ہیں، کوئی رہے یا مرے۔ چے کہ پروانہ خوش تن بکشد۔ لیکن اس نے ہنس کر کہا کہ سعدی ہم تو پروانے ہیں سب کے ہیں، کوئی رہے یا مرے۔